بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، جنہوں نے یہ ایونٹ ارینج کیا ہے. اور وہ ایک تو روایتاً ہوتا ہے، روایتاً نہیں، میں حقیقت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا ایونٹ کیا، اور مجھے یہاں آنے پہ بھی بہت اچھا لگا کہ اس طرح کی ایونٹ آپ لوگوں نے ارینج کیا ہے. دیکھیں، سمپل سی دو تین بڑی باتیں. ایک تو مجھے تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ ملے ہوئے. یہ احساس مجھے ہوا کہ دنیا آگے جا رہی ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، انوویشن میں، اور وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کے پاس یہ نالج ہو. اس دن میں وانا وزیرستان کے کوئی ایلڈرز تھے، وہاں پہ ایک فنکشن تھا. وہاں پہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ پرانا زمانہ جو تھا اس میں صرف آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کاؤنٹ کی جاتی تھی. پھر ایک وقت آیا، تلواریں آئیں، تیر ایجاد ہوئے، ان لوگوں نے اپنی طاقت منوائی. پھر اس کے بعد جب گن پاؤڈر آیا، بندوقیں آئیں، پھر آرٹلری شروع ہوئی، پھر جہاز آئے، پھر اس کے بعد آج کل ڈرونز کا زمانہ ہے. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے اپنے ملک کا، اپنی سپریمیسی، اپنی انڈیپینڈنس، ساری چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کی 2 بنیاد ہیں. ایک نمبر 1 ٹیکنالوجی، اور پھر دوسرے نمبر پہ اکانومی. اور یہ دونوں چیزیں بھی انٹر ریلیٹڈ ہیں. مجھے یہ احساس ہوا کہ صاف بات ہے کہ گورنمنٹ، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ سرکاری افسر ہوں، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پہلے تو ان سے ملنا مشکل ہوتا ہے. جب ملتے ہیں کوئی پین لینے کو تیار نہیں ہوتا، جی بجٹ نہیں ہے. پھر دوسرے نمبر پہ یونیورسٹی، اکیڈیمیا، وہ بھی بدقسمتی سے اتنے آؤٹ گوئنگ نہیں ہیں، پرو ایکٹیو نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی بس اپنا ایک پریمیسز ہے کہ جی ہمارا پریمیسز ہے اور بس ہم یہاں پہ خوش ہیں. اور تیسرے نمبر پہ انڈسٹری بھی صرف اگر تیار کوئی چیز 2 + 2 8 ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں وہ بھی نہ ٹائم لگاتے ہیں، نہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نہ پیسہ لگاتے ہیں. تو ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ ان تینوں کو کنیکٹ کرنا، انڈسٹری کو، اکیڈیمیا کو، اور گورنمنٹ کو. ریسرچ کا فائدہ تبھی ہوگا کہ وہ ریسرچ صرف فار دا سیک آف ریسرچ نہ ہو کہ جو میں نے اتنے پیپر سبمٹ کرنے ہیں تو مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی، تو وہ شیلف بھرے ہوئے ہیں ان ریسرچ سے. لیکن اس ریسرچ کو جب تک ہم پریکٹیکل یوز میں نہیں لائیں گے، اور پریکٹیکل یوز کا، اس کی کمرشلائزیشن جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ ریسرچ صرف ریسرچ ہی رہے گی. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے بزنس کو، اکیڈیمیا کو اور گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی نالج شیئرنگ جب ہوتی ہے تبھی فائدہ ہوتا ہے. مجھے ایک چیز پتہ ہے اور میں کہیں کونے میں چھپ کے کہ جی کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. ہمارا یہی ہوا ہے بدقسمتی سے ہسٹری میں کہ طبیب ہے تو اس نے نہ کوئی اسکول بنایا، نہ کسی کو تربیت دی پراپر،
وہ اپنے تک ہی وہ نسخہ رکھا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو دے دیتے. تو جب تک نالج شیئرنگ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں خصوصاً ایک ٹیکنالوجی کا فیکٹر ہو گیا جو کہ میں نے انوائٹ کیا سارے وائس چانسلر صاحبان کو, اور اسپیشلی ان کا اورکس جو ہے, آفس آف ریسرچ جو ہوتا ہے, یونیورسٹیز چلتی ہیں موسٹلی اورک پہ. وہ بزنس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, پروڈکٹس بناتی ہیں, اس کو کمرشلائز کرتے ہیں. اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی یا ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمیں گرانٹ دے, یا پھر اسٹوڈنٹ کی جو فی آتی ہے کہ جی بس اسی سے کام چل رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کنیکٹ کرنی پڑیں گی, اور اس میں مجھے ماشاءاللہ سے بہت زبردست وائس چانسلر صاحبان ملے جو بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے پریکٹیکلی کام کرنے میں, کوئی ڈیلیور کرنے میں. دیکھیں, میں اگر منسٹر بن گیا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. منسٹر تو مجھ سے پہلے بھی بہت بنے ہیں اور میرے بعد بھی بہت بنیں گے, کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہوگا کہ اگر میں اپنے ٹینیور میں کچھ ایسا کر جاؤں جو کہ لوگ یاد رکھیں کہ ہاں واقعی اس نے کام کیا. یہ ایک چیز ہونی چاہیے. صرف ایک پوزیشن پہ پہنچنا تو کوئی کمال نہیں. تو ہم نے اس میں ابھی ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے, موسٹلی اس میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پی ایچ ڈیز, دنیا کے اچھے نام, اور ان کے ساتھ میرے خیال میں ہماری شاید آج میٹنگ ہے یا کل میٹنگ ہے 5 بجے, کیونکہ کچھ ان کے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو جو ٹائم کا فرق ہے اس کی وجہ سے ان کی کنوینئنس کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا اس گیپ کو برج کر سکیں. اس میں میری وائس چانسلر صاحب سے بھی اور باقی آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی آپ ریسرچ سے, انوویشن سے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں, ہم ضرور جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور جس طرح یہ کمپیئر نے کہا کہ ان کو اپنی امی نے کہا کہ آپ میری بیسٹ انویسٹمنٹ ہیں, تو یہ ہمارا, اگر اس میں ہم پیسہ لگائیں گے تو یہ ہمارے لیے انویسٹمنٹ ہے, یہ ہمارے لیے ایکسپینس نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. اسی سے آگے سلسلہ چلے گا. آج کے ایونٹ کے حوالے سے بزنس ایکسپو جو ہے, بدقسمتی سے ہمارے پروونس میں اتنا زیادہ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں ہر ایک آدمی نوکری, اور پھر وہ بھی سرکاری نوکری, کہ جی بس میں ایک دفعہ بھرتی ہو جاؤں تو بس پھر مجھ سے نہ کوئی پوچھے, نہ میں نے کام کرنا ہو, اور میرے ریٹائر ہونے کے بعد مجھے پینشن ملے, پھر میرے بچے کو ملے, تو بس کام وام نہ ہو. بس ہمارا ایک دوست ہے, اس کو باقی دوست تنگ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ یار تمہارا یہ خیال ہے کہ تم دنیا میں پکنک کے لیے آئے ہو. تو کچھ لوگ اسی اس پہ ہوتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, ٹائم گزر رہا ہے, اچھا ٹائم گزر رہا ہے. مطلب یہ زندگی نہیں ہے, کچھ کرنا چاہیے. اور پھر اسپیشلی یوتھ میں دیکھتا ہوں کہ 60% ہماری یوتھ ہے جو کہ 29 ایئرس سے کم ایج کی, اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. بہت سے ملکوں میں ابھی ان کی ایجنگ وہ آ گئی ہے, جو پاپولیشن ہے وہ ایج ہو رہی ہے, تو وہ اس طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے جس طرح یہ یوتھ کر سکتی ہے. تو یوتھ کے لیے خصوصاً اسٹوڈنٹس جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے آئی ٹی میں 3 ارب روپے بجٹ میں رکھے تھے, اور ابھی انشاءاللہ 5 ارب روپے ہم اس میں اور ایڈ کر رہے ہیں, اور 8 ارب روپے کی کاسٹ سے 1 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ آئی ٹی میں ٹریننگ دیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور یہ ٹریننگ بھی سالوں کی نہیں ہوگی, 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک, اور یہ ٹریننگ انڈسٹری کے تھرو ہم ان اسٹوڈنٹس کو دیں گے کہ پریکٹیکل ان کو پتہ چل سکے کہ جی ریکوائرمنٹ کیا ہے, پرابلمس کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے. کووڈ کے دوران دنیا بدل گئی, موسٹلی بزنسز بند ہو رہے تھے, جن کا آن لائن بزنس تھا, امیزون یا جتنے بھی
ई कॉमर्स है, उन्होंने और लोग भर्ती करना शुरू कर दिए, इतना उनका बिजनेस बढ़ गया। और उसकी वजह से पाकिस्तान में भी पिछले साल से इस साल आईटी की एक्सपोर्ट में 47% इंक्रीज आई है। 47% एक साल में आईटी की इंक्रीज आई है एक्सपोर्ट में, और इस साल इंशाल्लाह मजीद बढ़ेगी। मैंने जितने भी लोगों से डिस्कशन की आईटी कंपनी से, बड़ी बड़ी जो है, उन्होंने कहा कि जी हमें और कोई इशू नहीं है, हमें ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स आप हमें प्रोवाइड कर दें, बाकी सब कुछ हम खुद कर लेंगे। तो इस वजह से हमने ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। एक कंपनी है पाकिस्तान की जिसके सीईओ ने मुझे बताया कि मुझे इस साल 18,000, एक कंपनी को एक साल में 18,000 स्किल्ड लोग आईटी के चाहिए। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी ये मार्केट है। और इसमें खुसूसन जो यहाँ पे फील्ड है से ट्रेनिंग होगी, अलग से कोटा होगा उनका, क्योंकि आईटी में फ़ायदा ये है कि अगर आदमी जो है मेल, उसको एडवांटेज होता है अपनी फिजिक का, फिजिकल वर्क का, तो आईटी में तो ये नहीं है। उसमें तो आपने क्लिक करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें औरतों को एडवांटेज है, डिसएडवांटेज कोई नहीं है। तो मैं इनकरेज करूँगा आप लोगों को, जो ट्रेनिंग हम लोग देंगे उसमें जो बेस्ट है आजकल के ज़माने में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, इसमें ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स हैं। और मैंने यहाँ पे स्टॉल देखे हैं जो बच्चों ने लगाए हैं, यहाँ की लोकल जो चीज़ें हैं उनको अगर आप प्रॉपर ब्रांडिंग करें और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, हमारे इस सूबे में है, लेकिन उनको प्रॉपरली ब्रांड करना है, उनको मार्केट करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ट्रेन होना है कि जी मार्केटिंग कैसे होगी, ब्रांडिंग कैसे होगी, आपका टारगेट एरिया कौन सा होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अगर हम कर पाए तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तरक्की करेगा, और वो इसी यूथ की वजह से करेगा, अगर हम इनको प्रॉपर चैनलाइज कर दें और प्रॉपर ट्रेन कर दें इंशाअल्लाह ताला। बाकी मुझे अगर पता होता तो मैं कामयाब जवान जो एक प्रोग्राम है उसकी अगर आप डिटेल्स देखें, मेरे ख्याल में शायद 120 अरब रुपए हैं या कोई 200 अरब रुपए हैं, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए कुछ बग़ैर गारंटी के लोन्स मिल सकते हैं, कुछ सब्सिडाइज हैं, कुछ इंटरेस्ट फ्री हैं। तो अगर आप लोगों को मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरी बैंक ऑफ खैबर से भी कल मीटिंग है इंशाल्लाह, उनको भी मैंने कहा है कि जितना हम अपने यूथ को सपोर्ट कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेसेस में, क्योंकि फ्यूचर यही है। सिर्फ सरकार की नौकरियों से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार में हम नौकरियां देते रहे तो ठीक है, कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन सरकार का वही हाल होगा, सारी सरकार का, जो आजकल पीआईए का है, जो आजकल रेलवे का है, जो आजकल स्टील मिल का है, जो आजकल वापडा का है, कि ज़रूरत से ज़्यादा उसमें लोग हैं। एक इदारा 10 लोग, मैं 10 kg वज़न बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर 50 टन डाल दें तो मैं तो बैठ जाऊँगा। इसी तरह होता है इदारों के साथ, जब उसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट होती है तो सरकारी नौकरियों से ये जितनी हमारी यूथ है ये कभी भी सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसमें फैसिलिटेशन होगी, बिजनेसेस बढ़ेंगी, आपको खुद भी इंशाअल्लाह ताला आइडिया है। सिंपल सी बात है कि ऊबर क्या है, एक आइडिया है, एक सॉफ्टवेयर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन गई है कुछ सालों के अंदर अंदर। इसी तरह ये बाकी सारे आइडियाज़ देख लें, ये जो होटल्स का है, नाम उसका जहन से निकल गया, जो बुकिंग करते हैं, वो भी आइडिया है। तो आपको
کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انٹرپرینورشپ میں، کیونکہ ویسے بھی یہاں کے لوگوں میں ایک وہ آگے بڑھنے کا اور محنت کرنے کا ایک جذبہ ہے، لیکن وہ ہمیں پراپر ڈائریکشن میں کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وائس چانسلر صاحب آپ نے بلکہ جو بات کی، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی ایک بنی ہے جس کے پرائم منسٹر چیئرمین ہیں، اور مختلف جگہ پہ ہم مردان میں 1200 کنال، پشاور میں 50 کنال، ہری پور میں 87 کنال، ایک آکشولے میں بھی اپلائی کیا ہے لائسنس کی. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مختلف انسینٹیو ہیں، وہاں پہ لوگ آئیں گے، اسپیشل ٹیکنالوجیز جو بھی ہوں وہاں پہ اپنے آفیسز سیٹ کریں گے، اور ایک ایکو سسٹم بنے گا تاکہ اسٹوڈنٹس کا اور بزنسز کا آپس میں انٹریکشن زیادہ ہو. تو وہ بھی میں ڈسکس کر لوں گا آپ سے ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی فائدے کی چیز ہے، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں اور کر پائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری یونیورسٹی کو اور یہ جو ہزاروں لڑکے لڑکیاں ہیں یہاں پہ اس یونیورسٹی میں ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو فار لسننگ وتھ پیشنس. یوتھ میں پیشنس کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ لوگوں کا شکریہ، وائس چانسلر صاحب کا، آپ کی پوری ٹیم کا، پشاور یونیورسٹی کا.